کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 65۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سفر المظفر کا ماہ منور ہے۔ جی ہاں، یہ ماہ منور ہے کیونکہ اس میں میرے مرشد کے مرشد کے مرشد، امیر اہل سنت کے دادا مرشد سید اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا عرس پاک منایا جاتا ہے 25 سفر المظفر کو، اور اسی نسبت سے مدنی چینل کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ رباعیات رضا میں حاضری ہے۔ اعلی حضرت نے جو اپنی شاعری میں رباعیاں لکھی ہیں، 4 مصروں پر مشتمل جو نظم ہے اس کو رباعی کہتے ہیں، وہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلے اچھی نیت کیجئے، کم سے کم یہ نیت تو ہو کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور یاد رکھیے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، جیسے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے اول تا آخر شرکت کی نیت کیجئے، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پر عز و جل کہنے کی نیت کیجئے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام سننے پر درود شریف پڑھنے کی نیت کیجئے، بزرگوں کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ، صحابی کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی نیت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں، توشہ میں غم و اشک کا ساما بس ہے، افغان دل زار خودی خاں بس ہے، رہبر کی رہے نعات میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسام بس ہے۔ سبحان اللہ۔ توشہ کسے کہتے ہیں؟ زاد راہ، سفر کا خرچہ، اشک آنسو، بس کافی ہے، کفایت کرے گا۔ افغان آوزاری، دل زار رونے والا دل، خودی خاں اونٹوں کو تیز رفتاری سے چلانے کے لیے اونٹوں کو چلانے والا اشعار پڑھا کرتا تھا، اب بھی شاید پڑھے جاتے ہوں تو پتہ نہیں، تو ان اشعار پڑھنے والوں کو خودی خاں کہتے ہیں۔ رہبر پیشوا رہنما، رہے نعت کے راستے میں، نقش قدم پاؤں کا نشان۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے لیے سفر آخرت کا سامان کیا ہے؟ غم مصطفیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں، اشتیاق میں، وصل میں، محبت میں رونا، یہ میرا آخرت کا سامان ہے۔ غم مصطفیٰ میں اشک بہانا، اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی وہ مدنی چینل کے ناظرین، سعادت مندوں کا حصہ ہے آقا کی یاد میں رونا رلانا، ورنہ اب تو مال کے غم میں روتے ہیں لوگ، دوست کے غم میں روتے ہیں، اور دنیا کی خواہشات میں روتے ہیں۔ آخرت کی یاد، خوف خدا، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت خوش نصیبوں کو رلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے لیے زیادہ سفر کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کا غم عشق مصطفیٰ میں آنسو بہانا۔ سبحان اللہ۔ اور
میرا جو دل زار ہے، رونے والا دل ہے، یہ حدی خاں ہے، مجھے آخرت کی تیاری کراتا ہے۔ رہبر کی رہ نعت میں اگر حاجت ہو، اگر کوئی چاہے کہ کسی کو نعت خوانی میں پیشوا بنائے، رہنما بنائے، تو کیا کرے؟ وہ رہنمائی حاصل کرے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ آپ صحابی ہیں، نعت گو شاعر ہیں، دربار مصطفیٰ میں مسجد نبوی میں آپ کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور برسر ممبر آقا کی ثنا خوانی کرتے تھے۔ کفار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا رد کرتے اور آقا کی نعت خوانی کرتے تھے۔ تو اعلی حضرت نے نعت خوانی میں رہنما کس کو بنایا؟ حضرت حسان بن ثابت کو، ان کو نعت خواں بنایا، ان کو رہنما بنایا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رہنما ہے، ہر صحابی رہنما ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدیتم اہتدیتم اصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کی مثل ہے۔ اقتدیتم، ان کی اقتداء کرو گے، اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے نعت خوانی میں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، ان کو رہنما بنایا ہے۔ ان کے بہت سارے عربی اشعار، نعتی اشعار لکھے ہوئے۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی، 60 سال زمانہ جہالت میں گزارے اور 60 سال حالت اسلام میں۔ تو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے آقا اعلی حضرت نے رہنما بنایا، ہم اعلی حضرت کو رہنما بنا لیں۔ یہ جو نعت گو شاعر ہیں، یہ اعلی حضرت کو رہنما بنا لیں، بھٹکنے سے بچ جائیں گے، غلطی سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں کتنی نعت کہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 239۔ سوال سنیے، نعتی اشعار میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کملیہ والا بول سکتے یا نہیں؟ جواب، نہیں بول سکتے۔ اور مزید پھر امیر اہل سنت نے لکھا، اور منقبت میں مکھڑا بولنا کیسا منع ہے؟ یہ شعر کیسا ہے؟ مجھے بتاؤ جہاں کے مالک، یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے؟ تیرے سمندر میں کیا کمی تھی جو آج مجھ کو رلا رہا ہے؟ جواب، اس میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو پایا جا رہا ہے اور یہ کفر ہے۔ دعا میں یہ اشعار پڑھنا کیسا ہے؟ یا خدا اپنے نہ آئینہ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہے دعائے بسمل نیم جاں کہ میری خطاؤں کو بھول جا، ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، تو غفور ہے تو رحیم ہے۔ جواب، بھولنا کے اصل معنی ہے یاد نہ رہنا، تو اگر قائل کی یہی مراد ہے تب تو کفر ہے، اور کہنے والے نے لفظ بھولنا کو چھوڑنا کے معنی میں استعمال کیا تو کفر نہیں۔ عرش اعظم پہ رب والا شعر پڑھنا کیسا؟ سنیں، عرش اعظم پہ رب، سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلیش میرے دل کو گوارا نہیں۔ جواب، اس شعر کے ابتدائی الفاظ میں عرش اعظم پہ رب میں بظاہر معاذ اللہ عرش اعظم پر اللہ عز و جل کا مکان مانا گیا ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے مکان ماننا کفر لزومی ہے۔ اگر اس شعر کی ابتدا میں عرش اعظم کا رب پڑھیں تو شرعی گرج سے نکل جائے گا۔ اب کیسے اشعار ہوتے ہیں دیکھیں، مزید سنیے۔ نماز کی تلقین سے متعلق ایک نظم کیسٹ میں سنی جاتی ہے، اس میں بے نمازی کے مذمت میں پڑھے جانے والے اس شعر کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ جب روز حشر تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے؟ تمہیں آئے گی حیا، شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی، جہنم میں جاؤ گے۔ جواب، جب روز حشر تخت پہ بیٹھے گا کبریا، یہ الفاظ کفریاں ہیں۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے جو کہے اللہ عز و جل انصاف کے لیے بیٹھا یا کھڑا ہو گیا، اس پر حکم کفر ہے۔ اس مصرع کو اگر یوں پڑھ لیں تو شعر درست ہو جائے گا، تم کو بروز حشر جو پوچھے گا کبریا۔ تو دیکھیے یہ اشعار دیکھیں، اس کے اندر بھی کفر اور نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہیں۔ تو اعلی حضرت نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو نعت گوئی میں اپنا رہنما بنایا۔ اب جو نعت گو شاعر ہیں
اگر غیر عالم ان کو تو شاعری نہیں کرنی چاہیے، اگر عالم ہیں تو اعلیٰ حضرت کو رہنما بنائیں، انشاءاللہ عز و جل غلطی سے محفوظ رہیں گے، ورنہ غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرا زاد راہ جو ہے آخرت کے سفر کا جو توشہ ہے وہ غم عشق مصطفیٰ ہے، محبت کسی چیز کی طرف ملان ہونا، اور یہ ملان بڑھتا ہے تو عشق ہو جاتا ہے، عشق سے آگے بڑھتے ہیں تو غم ہو جاتا ہے۔ یہ مکاشفات القلوب مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ تو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا، ساگر سمندر، سی علم و عرفان کے اعلیٰ حضرت سمندر تھے، خیر سے حافظہ قوی تر تھا۔ ہمارا حافظہ کمزور ہے، کیوں؟ ہم گناہوں سے نہیں بچتے اور بہت سارے معاملات ہیں، اسی وجہ سے ہمارے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت تو ولی اللہ، سبحان اللہ، ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ حق پہ مبنی تھا جس کا ہے فتویٰ، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا بات اعلیٰ حضرت کی کہیے